العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم وليصدق وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. قابل صدر احترام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی طرف نوازی اور مہربانی ہے کہ آج ہم ایک مرتبہ پھر ماہانہ درس قرآن اور تربیتی اجتماع میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنے برداری کو وصول فرمائے. جو کچھ ہم سنے اور سنائے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح نجات اور کامیابی کا باعث بنائے. آمین یا رب العالمین. عزیز گرامی، کل سلسلہ وار درس قرآن میں آج سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر انشاءاللہ العزیز 14 تک درس ہم مکمل کریں گے. سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں. فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. یہ ایک آیت کا ایک مضمون. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مضبوط وعدہ لیا تھا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے تھے. وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور فرمایا تھا اللہ نے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم صحیح نماز ادا کرتے رہے. وآتیتم الزکاۃ، اور زکات دیتے رہے. وآمنتم برسلی، میرے رسولوں پر ایمان لائے. وعزرتموہم، ان کی مدد کرتے رہے. وأقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور قرض دیتے رہے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن. لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں ضرور دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے. یہ دوسرا موضوع، دوسری آیت. پھر تیسری آیت میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بوجہ ان کی عہد شکنی کے. لَعَنَّاهُمْ، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ،
الا قلیلا منهم، اور ہمیشہ آپ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر، بجز چند آدمیوں کی ان سے، فاعف عنہم واصفح، تو معاف فرماتے رہیے ان کو اور درگزر فرمائیے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر تو وقت کے اندر درس ممکن ہوگا تو یہاں تک، اگلی آیت جو ہے تو ابھی میں چھوڑتا ہوں، وقت بچ گیا انشاءاللہ تو میں اگلی آیت کو بھی شامل ہوں۔ پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اس آیت کے دو شان نزول ہیں۔ شان نزول کا مطلب یہ کہ جب یہ آیات مقدسات نازل ہوئی اس وقت کون سا قرآن ایسا واقعہ تھا جو وقوع پذیر ہوا، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ یعنی نازل ہونے کے وقت کے حالات کیا تھے، اس وقت واقعات کیا تھے۔ جیسے کسی کو کہتے ہیں یاد دہانی کرانے کے لیے کہ فلاں دن میں آپ سے ملنے آیا تھا، یاد ہے اس دن بارش بھی ہو رہی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے آنے پہ بارش ہوئی، مطلب آپ آئے تو بارش ہو رہی تھی۔ تو ایسے ہی یہ آیات نازل ہوئی تو کون سا واقعہ وقوع پذیر ہوا؟ یہ نہیں کہ واقعہ پذیر وقوع پذیر ہونے پر یہ آیت نازل ہوئی، ایسے نہیں کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن واقعات کے نزول کا محتاج نہیں ہے، آلریڈی وہ لکھا ہوا تھا، یہ اتفاق ہوتا تھا آیت کے ساتھ، اس لیے اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خود بخود لکھا ہی ہوتا ہے کہ یہ اس واقعے کے ہونے پر ہی یہ قرآن کی آیت نازل ہونا تھی، وہ صورت بھی ممکن ہے۔ ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت؟ کہ جب ایک قوم نے اپنے ہاتھ بڑھائے تمہاری طرف، مطلب تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، سٹاپ کر دیا۔ تو تم اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جب دوپہر کا وقت ہوا، قیلولہ کا وقت ہوا، تو درخت تھوڑے دور دور تھے، اکٹھے نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جس کو جس جگہ چھاؤں نظر آئی وہیں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ بھی تنہا وہاں آرام فرمانے لگے، کوئی دوسرا صحابی ساتھ نہیں تھا۔ اسی دوران ایک اعرابی کافر آیا اور اس نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آرام فرما رہے ہیں، کوئی محافظ ساتھ نہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی، اس نے تلوار اتاری اور تلوار اتار کے سیدھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کو دیکھا، جیسے ہی آپ بیدار ہوئے تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس تلوار سے تمہیں کون بچائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات نے بغیر توقف کے ارشاد فرمایا اللہ، فوراً ارشاد فرمایا اللہ۔ اس نے جیسے ہی یہ سنا تو اس پہ کب کبھی تالی ہو گئی، وہ کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھائی، فرمایا اب تجھے کون بچائے؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ فوراً اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا۔ اب ایک یہ واقعہ، دوسرا واقعہ خیبر والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات صحابہ کرام کے ساتھ یہود کے قبیلہ بنو نضیر وہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں کافی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں، علماء سے آپ سن چکے ہوں گے، شاید آپ نے کہیں اپنی اسکول لائف میں بھی پڑھا ہو۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں جا کر ایک معاہدہ کیا جس کو مدینہ پیکٹ کہتے ہیں۔
ذہن میں ہے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، سیاسی اختلاف ہو تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا جن کے ساتھ مذہبی اختلاف، معاہدہ ہوتا ہے، معاہدہ کرنے سے نہ بندہ یہودی ہو جاتا ہے نہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے چلنے کے لیے نظام ہے۔ تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ مدینہ کا دشمن جو بھی ہوگا وہ دونوں کا مشترکہ دشمن ہوگا۔ ہم پہ اگر کوئی حملہ مسلمانوں پہ کرے گا تو یہودی بچانے کے لیے آئیں گے، کوئی یہودیوں پہ کرے گا تو مسلمان بچانے کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو فیصل ارشاد فرمائیں گے، یہ موٹی موٹی یہ چیزیں اگر آپ یہ پڑھنا ہو تو اس میں حضور اسلام صاحب کی کتاب ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کی دیت جب دینی ہوگی تو دونوں مل کے دیں گے۔ یہودیوں سے ہو گیا تو مسلمان حصہ دار بنیں گے اور مسلمانوں سے ہو گیا تو یہودی حصہ دار بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ان کے پاس گئے، معاملہ یہ ہوا صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے دو آدمیوں کو غلط فہمی میں قتل کر دیا، جان بوجھ کر نہیں، تو غلط فہمی میں قتل ہو گیا۔ اب ان کے جو وارث تھے انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا، شاید کی طرف ہو گئے، انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ دیت چاہیے، ہمارے دو بندے مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس معاملے کے حل کے لیے یہودیوں کے پاس گئے۔ دیت کتنی ہوتی ہے؟ 100 اونٹ۔ کتنی ہوتی ہے؟ 100۔ آج کے دور میں ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 400-500 ہزار کی 400-500 ہزار 400-500 ہزار کی تو گائے آتی ہے میرا جی۔ اونٹ بڑا مہنگا ہے۔ اونٹ ادھک لوگوں کے لیے سمجھ لیں کہ پراٹوں اور پجاروں کی حیثیت رکھتا ہے، ان کو بڑی محبت ہے اونٹ سے۔ ایک دوڑنے کے لیے بات نہیں، اونٹ کی بڑی بڑی ٹھیک ٹھاک اور جگہ بنی ہوئی ہے، اسٹیڈیم بنے ہوئے، تو مہنگا آتا ہے، کافی مہنگا آتا ہے۔ اب سجاد بھائی نے کہا کتنی؟ 10,000 20,000 ہم عام اونٹ کی بات کریں تو نسلی خاندانی ہوگا، کام ہوگا تو عام روٹین میں جو میرا آئیڈیا 2000 ہے، کم سے کم کتنا ہوگا؟ اس وقت کتنا مہنگا ہوگا؟ کتنے اونٹ چاہیے تھے؟ 200 آدمی۔ اب 200 اونٹ کا معاملہ اکیلے تو ہو نہیں سکتا تھا، تو گئے معاملے کے لیے۔ اب جب یہودیوں کے پاس گئے تو آپ نے چونکہ ہمارا معاہدہ تمہارے ساتھ ایک دی تم دو گے ایک ہم دیں گے برابر۔ اب ان کی نیت میں تھوڑی کھوٹ آ گئی تو یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ معاملہ حل کر لیتے ہیں، پہلے ذرا چھاؤں میں تشریف رکھیں، کچھ کھا پی لیں۔ آپ تشریف لائیں مدینہ سے چل کے خیبر کی طرف آئیں تو پہلے کچھ کھا پی لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات دیوار کے سائے میں وہاں بیٹھ گئے، دیوار کا سایہ۔ اب انہوں نے آپ کو بٹھا کے کھانا پینا دے کے سازش یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے سارے اور سیدھی دیوار گراؤ کی جا کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ موضوع کا یہی ختم ہو گیا، یہ سازش کی۔ اور یہ سازش کر کے دیوار گرا کے پتھر مار کے شہادت کا جو منصوبہ بنا رہے تھے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جیسے ہی ارادہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع فرمایا کہ پیارے حبیب اس دیوار کے نیچے سے فوراً اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا تھا۔ پھر سالس کا جو ہے بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی خیبر کی، سارا وہ طویل معاملہ ہے، وہ موضوع نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے چونکہ ان کی سازش سے بچایا، آپ کی حیات مبارکہ بچائی، تو رب نے اس کو کہا ہے کہ مومنو تم پر میں نے نعمت کی ہے اپنی، کہ تمہارے نبی کو میں نے خود سے
دن کیوں مناتے ہو؟ 14 اگست آ رہا ہے، پاکستان کا دن ہے، منائیں گے۔ اس پہ کوئی فتویٰ فیس بک پہ بھی نہیں کھلے گا، نہ ٹویٹر پہ کھلے گا، نہ واٹس ایپ پہ، لیکن جیسے ہی میلاد النبی آئے گا سارے فتووں کے منہ کھل جائیں گے۔ یہ دکھ کی بات ہے، کیونکہ مطالعہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے۔ آپ اختلاف کریں، اختلاف رائے بالکل ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہیے، دوسرے سے دلیل سنیں۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی اس بندے نے ٹھیک دلیل دی ہے تو پھر مان جائیں، ہٹ درمی مت دکھائیں۔ آپ سمجھتے نہیں میرے پاس توڑ ہے، توڑ پیش کریں، پھر اس کو منوا لیں، اس کے باوجود نہیں مانتے تو آپ اپنے گھر کو شکو، اپنے گھر کو، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دنیا جب سے بنی ہے اختلاف موجود ہے، اور اختلاف ہے اس سے ارتقاء ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ یہ جتنی کتابیں لکھی گئی یہ اختلاف کی وجہ سے لکھی گئی، ایک نے ایک رائے دی، دوسرے نے دوسری رائے دی، علم کے دروازے کھل گئے۔ تو سارے ایک ہی بات پہ متفق ہو جائیں تو پھر تو نئی بات سامنے آئے گی، سوال ہی نہیں۔ اب اس لیے یہ بات یہ سامنے آ گئی، تو جب کسی مصیبت یا تکلیف سے بچ جائیں تو شکر خدا بندی ادا کریں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی تو چونکہ آپ کی نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کو کیا کریں؟ تذکیر کریں، اس کا ذکر کریں، اور ذکر جب آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی سامنے ہوگا تو اس کے سامنے ذکر کریں گے نا، دوسروں تک پہنچائیں، پہلی آیت۔ دوسری جو آیت ہے آگے ذکر ہو رہا ہے پیغمبر اسلام وہ بنی اسرائیل کا، اور آج بڑی امپورٹنٹ بات، کاش ہم اگر سمجھ سکیں اس کو، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ رب تعالیٰ عہد لیتا تھا، وعدے لیتا تھا۔ آپ قرآن مجید پڑھیں نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، یہ آیت کثرت کے ساتھ آپ کو ملے گی۔ تو وعدہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، بولیے وعدہ لینا اللہ کی سنت، اللہ کی سنت ہے، پورا کرنا بندے کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اگر کوئی آپ سے وعدہ لے رہا ہے تو وہ اللہ کی سنت ادا کر رہا ہے، اور آپ پورا کریں گے تو انبیاء کی سنت ادا کریں گے، اولیاء کی، صحابہ کی سنت ادا کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، یہ اسلام پہ قائم رہنے کا، نبیوں کی مدد کرنے کا، ہمیشہ حق پر قائم رہنے کا، شرک کی طرف نہ جانے کا، مختلف قسم کی جہاں ضرورت کی اللہ نے وعدے دی۔ وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک نقیب بنایا، سردار بنایا، اور آسان کر دوں تو مینیجر بنایا، منتظم بنایا، ناظم بنایا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار۔ تو پہلے وعدہ لیا، وعدہ لینے کے بعد ان کو منظم کیا، منظم کر کے ان کے اوپر ایک سردار بنایا کہ اب یہ تمہارے سارے معاملات کا یہ ذمہ دار ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، سبحان اللہ، اور رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جی سبحان اللہ، کتنے پیارے قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ وعدہ لیا، اس وعدے کی تکمیل کے لیے نظم و ضبط دیا، اس نظم و ضبط کو چلانے کے لیے ہر قبیلے کا رہنما مقرر کیا، فرمایا اب یہ 3 چیزیں ہو گئی ہیں، اب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یہ 3 چیزیں تم کرو، میرا ساتھ ہے تمہارے ساتھ، رب تعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا یہ کر کے، اچھا مولا ساتھ ہے تو کیا ساتھ رہنے کی کوئی شرط بھی ہے؟ یہ صرف 3 چیزیں پوری کر دی انہی کی وجہ سے ساتھ رہے گا؟ فرمایا نہ، آگے چلو، شرط یہ ہے کہ تب تک تمہارے ساتھ رہوں گا لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نماز صحیح صحیح ادا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ کاش ہم قرآن پڑھیں پھر اس کو سمجھیں اور اس میں عمل کریں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ میں تب تک ساتھ رہوں گا جب تم کیا کرو گے؟ نماز۔ ہم مسلمانوں کو دیکھیں، نماز میں کتنی حاضری ہوتی ہے، سینما میں کتنی حاضری ہوتی ہے، مارکیٹ میں کتنی حاضری ہوتی ہے، بازار میں کتنی حاضری ہوتی ہے، میوزک کنسرٹ میں کتنی حاضری ہوتی ہے۔ آپ کو خود جواب مل جائے، پھر کہیں گے اللہ
اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور یہ تمہارا اپنا قصور ہے. پولیس نے پکڑ لیا کیوں نہیں بتاتا نہیں میرے پاس تمہارا قصور ہے. پولیس نے بتا کر پھر پکڑے تو بتا. مومن کی پہچان پہلی چیز نماز میں نہیں نہ کم تو اس صلاۃ صحیح نماز ادا کرتے رہے پہلی بات. بات ہے تو اس صلاۃ اور زکات دیتے رہے. آپ یقین کریں میرا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے, میرا تو فیل بھی یہی ہے, بندے فون کرتے ہیں, کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہاشمی صاحب کسی نہ کسی طرح زکات معاف کروا دیں. میں سچ بتا رہا ہوں, گھنٹہ فون کرے گا بندہ, اچھا تو میں نے وہاں قرض دیا ہوا ہے, فلاں کمپنی سے قرضہ لیا ہوا ہے, تو زکات معاف نہیں ہوگی. اچھا زکات تو چلے پیسے دینے پڑتے, قربانی معاف کرانے کا چکر یہ زندگی کی کو بھی قربانی کری دی. ہر سال میں ضروری نہیں ہے یہ حج دوڑے کہ قربانی 40 ریال کا بکرا آتا ہے جو رب مہینے کے 4-4 ہزار دے رہا ہے, اس کو 40 ریال دینے کی ضرورت نہیں. واہ واہ. زکات دو, خدا کی قسم آج اگر مسلمان صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ زکات نکالے نا, پوری دنیا سے بھوک کا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آپ غریب سے آتی ہیں, لینڈ لارڈ تو امیر بنی کے بھائی آپ بھی زکات نکالیں نا, تو ہمارے میڈین بھائی کم سے کم ہر ایک 7.5 تولے سونا بھی ہو, یہ پاکستانی بھی اگر زکات نکالیں 20-25 ہزار نکال, ہمارے عام جیسے بندے کی 20-25 ہزار روپئے نکل جائے. تو جن کے پاس کروڑوں روپئے اندازہ لگائیں آپ کتنی زکات نکلے گی. دیتے نہیں. اور یہ مظاہرہ ہوا ہے خلفائے راشدین کے دور میں, اور خاص طور پہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں. کہتے ہیں کہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو کے منتیں کر رہے تھے, یار زکات دینے والا کوئی نہیں. کتنی خوشحالی آ رہی. دوسری بات زکات, یہ دو عمل. اگلی بات ہے وآمنتم برسلی, میرے رسولوں پر پختہ ایمان رکھو. رسولوں پر ایمان, اور پھر فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, اور ان رسولوں کی مدد بھی کرو. ہم کیوں زور دیتے ہیں اہل سنت والجماعت بار بار شان رسالت میں, ادب رسالت میں, محبت رسولی, اسی وجہ سے براکار اسلام زور دیتے ہیں. یہ بیسک ہے کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے. پہلی چیز کیا تھی؟ وہی نماز. دوسری چیز زکات. تیسرا رسولوں پہ ایمان اور ان کی مدد. مدد کیا ہے رسول کی؟ کہ آپ رسول کی سنت میں چلتے ہوئے اس کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کی. آگے فرمایا اقرضتم اللہ قرضا حسنا, اگلی بات بڑی امپورٹنٹ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اس کا مطلب یہ ہوا, اب بات سمجھیے گا غور سے, زکات الگ چیز ہے, انفاق فی سبیل اللہ الگ چیز ہے. کوئی کہے جی میں نے زکات دے دی فرض ادا ہو گیا, نہ, زکات تو فرض ہے تمہارے اوپر, اور اللہ کو جو قرض دینا ہے وہ خیر خائی ہے جو تم مسلمان بھائی کے لیے کرو. اور آپ یقین کریں, آپ اس راستے پہ چل کے دیکھیں, اور الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں خود عمل کرتا ہوں کہ آپ دوستوں میں سے کوئی مجھے فون کر کے بتاتا ہے کہ میں نے ایسا عمل کیا جو آپ نے کہا تو بڑے اس کا آپ کے لیے خوش ہوتا ہے, دلی خوشی ہوتی ہے. نہ جان نہ پہچان, اور آپ نے مدد کر, آپ کی ایسی مدد ہو, آپ کر کے دیکھیے. آپ یقین کریں, آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, انڈیا کی جو ہو سکتا ہے سوشل میڈیا میں آپ کے پاس بھی ہے, گٹی جگہ ہے, تو وہاں بھوک اور افلاس کا یہ عالم ہے کہ مٹی کے اندر نمک ملا کے بچوں کو روٹی بنا کے کرا, مٹی کے اندر. ابھی ہے وہ, میں نے ڈیلیٹ نہیں کی, کسی نے دیکھ لی وہ ویڈیو دیکھو. مٹی کو گھومتے ہیں پانی اور نمک مکس کر کے, اور اس کے بعد گول گول روٹی بنا کے دودھ میں سکھاتے ہیں, اور بچے جوان طور پہ سب دن کھانے کو کچھ نہیں. اور اللہ معاف کرے, ہمارے یہاں اتنا وافر موجود ہے, ہم ضائع کرتے ہیں. پلیٹ میں اتنا ڈال لیں گے, بعد میں ہم سے کھایا نہیں جائے گا, اور جہاں اصول ہے قانون نے جو آپ نے پلیٹ میں چھوڑ دیا وہ ضائع. تھوڑا ڈر. اب یقین کریں, عمان
ایمان کی مدد، اور اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کو قرض دو. ایک بڑا زبردست نقطہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. جو لوگ کسی کی امداد کرتے ہیں، صاحب حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل و احسان فرمایا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے لوگ ہیں. میں مثال سمجھاؤں گا کہ پھر یہ بات اس طرح آپ اس تقریباً الحمدللہ سب کے والدین حیات ہوں گے. اگر کسی کی فوت ہو گئے تو ظاہر زندگی میں پہلے موجود تھے، اپنے والدین کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں یا دیتے تھے تو کیا چار بندوں میں اس کی شہرت کرتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میں والدین کو یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں؟ اب میں پاکستان سے ہو گیا ہوں، والدین کی خدمت کر کے آیا، مگر آپ یہاں بیٹھ کے اپنے کارنامے بیان کرو. ابا جان کو میں نے اتنے پیسے دیے، یہ چیز خرید کے دی، امی جان کو اتنے پیسے دیے، یہ چیز خرید کے دی، میں اچھا لگوں گا؟ آپ کے ذہن میں کیا تاثر جائے؟ غلط تاثر جائے. اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے والدین کی خدمت کرنا تو فرض ہے، ان سے اجر اور بدلہ تھوڑا ہی لینا ہے. بعض لوگ قرض حسنہ دیتے ہیں اور قرض حسنہ دینے کے بعد اللہ معاف کرے پھر جہاں چار آدمی میں بیٹھتے ہیں اس بندے کی تذلیل کرتے ہیں. جی اس کو میں نے پیسے دیے. رب کیا کہہ رہا ہے؟ اقرضوا اللہ قرضا حسنا. اپنے والد کو آپ جو کچھ دیتے ہیں وہ چار بندوں میں بیٹھ اس کی شہرت نہیں کرتے، بلکہ اگر آپ واقعی صحیح نیک اولاد ہیں، فرمانبردار اولاد ہیں، آپ تو اپنے بھائی بہنوں کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ کہیں اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے تو ان کا دل دکھی نہ ہو کہ اتنی خدمت کر کے ہم پیچھے رہ گئے. اور آپ خدمت کرتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں نے والدین کی یہ خدمت کروں. یہاں رب کہہ رہا ہے یہ جو پیسے تم کسی مستحق کو دے رہے ہو، یوں سمجھ لو اس کے نہیں دے رہے ہو، اللہ کو قرضہ دے رہے ہو. اللہ الفاظ دیکھیے قرآن میں، کس کو قرضہ دے رہے ہو؟ اللہ کو قرضہ. اللہ کو قرض حسن دو. آپ کی استطاعت 5 ریال کی ہے، 10 ریال کی، 25 ریال کی، آپ وہ دے بھی دو تو آپ مرتے نہیں ہو. آپ کے کھانے پینے میں، فیملی کے اخراجات میں فرق نہیں پڑتا ہے. آپ دیں اگلے کو بھول جائیں، واپس کر دیں تو ٹھیک، تقاضا مت کریں. آج میں بھی آپ سے کوئی بات وعدہ نہیں لیتا ہوں، پورا نہیں ہوتا، میں بھی آج ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کیجیے. دے دیا، کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے. تو پھر جس کو دیا ہے نا حساب کتاب بھی نہیں کروایا. کبھی بھی ایسی بات میرا بھی مت کرنا کہ کسی کی خدمت کر دی، اس کی مدد کر دی، بعد میں جناب احسان جتا دیتا. کہ میرا پچھلا بیان رمضان والا اگر آپ موجود تھے، شرفی جمعہ تھا شاید سیکنڈ کلاس یا لاسٹ میں نا جی، ایسی انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے بے شک آپ دیں، لیکن اگلے کی عزت نفس کو مجروح مت کیجیے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. چوتھی امپورٹنٹ اہم بات یہ کہ تم اللہ کو قرض حسن دیتے رہو. جب یہ 4 چیزیں تم کرو گے تو کس کا ساتھ ملے گا؟ بولیے اللہ کا ساتھ ملے گا. سبحان اللہ. اب ان 4 چیزوں پہ غور کریں: نماز، زکات، اللہ کے رسول پر پختہ ایمان اور اس کی مدد و نصرت، اور قرض حسن یعنی انفاق فی سبیل اللہ. کیا ہم بحیثیت مسلم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان 4 چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، نہ میں ہے تو پھر میرا بات کیجیے. یا کر کے دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور جس کے ساتھ رب ہو جائے پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اچھا اللہ ساتھ ملے گا، پھر کیا فرمایا؟ آگے دیکھ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. پھر تم گناہ کرو گے تو میں ضرور معاف کر دوں. ضرور. سبحان اللہ. ضرور معاف کر دوں. سبحان اللہ. واہ واہ. گارنٹی رب تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے. نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ کیا کروں گا؟ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ. اور میں ضرور بے ضرور تمہیں جس باغ کے نیچے نہریں بہتی ہیں اس میں داخل
عزت رسول کا خیال ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ چار چیزوں پہ وہ قائم اور دائم ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کے گناہ بھی معاف ہیں اور جنت میں بھی داخل ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، جنت میں بھی داخل ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو آپ اس راہ پہ چل کے دیکھیں، تھوڑا یا بہت جتنی استطاعت ہے خرچ کرنے والے ہو، سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ ایک دیں گے وہ کتنا کم سے کم دے گا؟ 10 دے گا۔ جس کے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی خرچ کرے، اللہ تعالیٰ ریٹرن دے گا۔ اچھا، یہ باتیں کر کے پورے کا پورا بیان کر کے یہ خوشخبری سنا دی اور فرمایا اب جو منکر ہو گئے فمن کفر بعد ذلک منکم، ہاں اس کے بعد تم انکار کرو، نہ نماز پڑھو، نہ زکات دو، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، نہ انفاق فی سبیل اللہ اس طرف نہ آؤ، فرمایا فقط ضل سواء السبیل، پھر تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے، پھر تم سیدھی راہ پر نہیں۔ وعید بھی ساتھ سنا دی۔ تو برادران اسلام، جتنی بھی فرما برداری اور اطاعت کے اندر آئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ انعام فرماتا رہے گا، اور اللہ معاف کرے جتنا نافرمانی کی طرف جائیں گے پھر سزا ہے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آگے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وعدہ توڑو گے، وعدہ کیا ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پیکٹ سائن کیا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، ٹھیک ہے، حلف پہ سائن کر دی، میں انٹر ہو گیا ہوں دار اسلام میں، اسلام کی عمارت میں آ گیا ہوں، آپ نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں مجھ پہ لاگو ہوتی ہیں، میں سائن کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، یہ وعدہ ہو گیا۔ فرمایا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اگر آپ نے یہ وعدہ توڑا، اس وعدے پہ عمل نہیں کیا، فرمایا اس عہد شکنی کی وجہ سے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ان سے دور کر دیا۔ سب سے پہلی چیز رحمت الہی کی دوری ہو جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ وجعلنا قلوبهم قاسیۃ، ان کے دل سخت ہو گئے، دلوں کو سخت کر دیا جائے گا، سامنے دیکھیں گے ظلم ہو رہا ہے، اثر ہی کوئی نہیں، زیادتی ہو رہی ہے، اثر کوئی نہیں، خود ظلم کر رہا ہے، دل پہ اثر ہی کوئی نہیں، پیار ہی نہیں آتا دل، اتنا دل سخت ہو گیا، پتھر ہو گیا، نرمی نہیں رہی اس کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ پھر یہاں تک بات چلی جائے گی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ نے جو کلام نازل کیا تھا پھر اس کو بھی تبدیل کرنے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف خدا نہیں، قرآن کی آیات کو تبدیل کر دیں گے، یعنی سیم وہی چیز جو بنی اسرائیل میں ہوئی ہے مسلمانوں کے اندر۔ پھر وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، بڑا حصہ نصیحت کا جو اللہ تعالیٰ نے کی بھول گئے، یاد ہی نہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، پیارے حبیب آپ ہمیشہ ان کی خیانت پر آگاہ ہوتے رہیں گے، آپ کو پتہ چلتا رہے گا یہ خیانت کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ کیوں؟ دل سخت ہو گئے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑ دیا ہے، فرمایا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان میں سے تھوڑے قائم رہیں، وہ خیانت نہیں کریں جو کہ اللہ سے ڈرتا، قائم رہیں۔ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ، تو آپ معاف فرماتے رہیے اور درگزر فرمائیے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، دعوت قبول کریں، خیانت سے عہد شکنی سے باز آ جائیں تو ٹھیک، نہیں معاف فرمائے رکھیے، آپ اپنا کام کریں، بہترین طریقہ ہے، الجھے ہی مت۔ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ پیارے حبیب یہ احسان کرنے والی بات ہے، اور احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ آپ معاف کر دیں گے، درگزر فرمائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ محبت فرمائے گا۔ آپ برادران اسلام، آج کی اس درس کی تیسری بڑی اہم بات، بنی اسرائیل میں جو بیماری تھی وہ تحریف کرتے تھے، کس میں کلام الہی، تحریف دو طرح کی کرتے تھے۔ ایک تحریف تو یہ ہے کہ الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے، لکھے ہوئے الفاظ ہیں ان میں تبدیلی کر دی جائے، اب یہ نہ کر سکے تو پھر معنی میں تبدیلی کر دی جائے، اپنے من چاہا معنی کر کے، جس طرح اللہ معاف کرے آج کچھ لوگ قرآن مجید کا من معنی مفہوم اور ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے، اور آگے جو بیچارے سننے والے ہیں ان کو خود نالج نہیں، ان کو پتہ نہیں، وہ اسی روح میں بہ کے چلے جاتے ہیں۔
مشہوری ہے، اتنا بڑا نام ہے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے اور کہہ دیا کہ یہ آیت اس کا یہ معنی بنتا ہے، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں۔ اور جب پڑھا لکھا سامنے آ جائے تو پھر جناب وہیں ساری کی ساری علمیت ختم ہو جاتی ہے، وہ مفہوم کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کوئی خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ وہاں اللہ معاف کرے دنیا داری ہے، رزق لگا ہوا ہے، وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ تو آپ یہ تعریف کرتے تھے کر دو برید الفاظ میں نہیں کی، معنی میں کر دی، دونوں طرح کی یہ تعریف کون کرتے تھے؟ یہود کرتے تھے، دونوں طرح کی، جہاں بس الفاظ تبدیل کر دی، اور خاص طور پہ کہاں تعریف کرتے تھے، بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص طور پہ وہاں تعریف کرتے تھے، تبدیلی کرتے تھے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کا بیان ہوتا تھا، آپ کی شان رسالت کا بیان ہوتا تھا، آپ کی شان نبوت کا بیان ہوتا تھا، ان چیزوں کو نکال دیتے تھے۔ کیوں؟ اگر وہ پڑھتے تو لوگ کہتے تھے تم تو خود اس نبی کی تعریف کر، ایمان اس پہ نہیں لاتے، بس دیتے۔ میں مدرسے کا نام نہیں لوں گا، صرف سمجھانے کے لیے سچا واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے والد محترم کی الحمدللہ مکمل طور پر درس نظام جس کو ہم کہتے ہیں پڑھے ہوئے، دور حدیث انہوں نے کیا ہے۔ میں نے کہا میں نام نہیں لوں گا، ہمارا کام کسی کو نام لے کر تنقید کا نشانہ بنا، اصلاح مقصد ہے۔ تو بہت بڑا درس نظامی کا مدرسہ، بہت بڑا سسٹم ہے، اس میں وہ پڑھتے تھے دور حدیث، یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ جب استاد سبق پڑھاتا تھا تو میری عادت تھی میں پہلے گھر سے پڑھ کے جاتا تھا، یہ پڑھنا ہے۔ جب استاد پڑھاتا تھا ایک حدیث پڑھائی، اس کے بعد 2-3 صفحے الٹ کر آگے حدیث پہ جاتا تھا۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہتے تھے، ادب احترام استاد کا پڑھ لیا، جب کمرے میں آ کے دیکھتے تھے تو جن حدیثوں کو اسکپ کیا چھوڑی ہوتی تھی وہ شان رسالت والی ہوتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی بات، عالم لوگوں کی بات بتا رہا ہوں۔ میں یہاں نام لے تو پھر آپ کہیں گے شاید چونکہ نظریات نہیں ملتے اس لیے بات کر رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، گھر کی بات بتا رہا ہوں، اتنی دکھ کی بات۔ ہمارے ایک دوست، یہ بھی سچا واقعہ ہے، عمان ہی میں اس سے گئے، انہوں نے کہا کہ جی ہم کہیں 2-3 دن لگانے کے لیے گئے، ان 2-3 دن لگانے میں ایک درس میں کہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا دروشی بھی بڑا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب میں پہلی دفعہ گیا تھا اور جیسے ہی تعلیم تربیت ختم ہو میں تصویر لے کے بیٹھوں، تو جو ہیڈ تھے، ہیڈ صاحب کہتے ہیں یہ جیسی بات ختم ہوتی ہے تو تصویر لے کے بیٹھ جا کرتے ہو، میں نے کہا دروشی نہیں پڑھتا، اتنا زیادہ بھی نہ پڑھا، جی کا پڑھا کرتا، اتنا زیادہ بھی نہ پڑھا۔ یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تکلم کا بیان، آپ کے شہر مدینہ کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بولنے کے انداز کا بیان، ساری کی ساری چیزیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں آپ نے لکھی ہوئی۔ اسی کو بنیاد بنا کر وہ اس وقت کے کفار کو کہتے تھے یہ نبی آنے والا ہے، اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارے خلاف جہاد کریں۔ قرآن کہتا ہے یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ اچھا جب انصار بڑھ گئے ایمان لانے میں، یہودی پیچھے رہ گئے اور پھر حسد آ گیا کہ یہ تو بنی اسماعیل سے آ گئے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل تھے، نبوت تو ہماری وراثت تھی، ادھر کیسے چلی گئی؟ اس حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کیا، جب انکار کیا تو اب تبدیل تو کرنا پڑے گا۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت جو ہے ساڑھے کتے تو نہ کتا، گاڑے کتے تو نہ ٹونی، ہمارا کتا کتا ہے، تمہارا ٹونی ہے۔ تو یہ بات ہوئی ہے، اللہ معاف کرے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی عظمت، رفعت اور شان کی بات آئے تو پھر تم کہتے ہو یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے۔ یہ بات فرمایا یہ کرتے تھے، یہی چیز نصارہ نے کی۔ نصارہ نے کیا کیا؟ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، جن لوگوں نے کہا ہم نصرانی ہیں۔ اچھا یہ نصارہ کا معنی کیا ہے؟
یہ نصرت سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ نصرت. اذا جاء نصر اللہ نصرت. تو کیا معنی بنتا ہے؟ مدد کرنا. پھر انہوں نے کہا ہم کیا ہے؟ مدد کرنے والے. انصار اللہ ہے، مدد کرنے والے. اور اب تعالیٰ فرما رہا ہے جب ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به. جتنی نصیحت ان کو کی گئی تھی انہوں نے بھی بلائی، یاد ہی کوئی نہیں، نصیحت یاد نہیں. فاغرینا بینہم. یہ اصل بات آج کل کے جتنے بھی امت مسلمہ کے حالات ہیں اس کو ذہن میں رکھیے اور پھر سوچیے قصور کہاں ہے، قصوروار کون. انہوں نے بھی بلا دیا. رب تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے احکام دیے، میں نے ان سے وعدے لیے، وعدے بلا دیے، میرے احکامات بلا دیے، چند ایک کے سوا. تو میں نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کی آگ بڑھتا ہے. یعنی یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپس میں ایک ہی مسلک سے، ایک ہی مذہب سے، ایک ہی عقیدے سے تعلق رکھنے والے لڑائی کر دی. بغضاء اور بغض، یعنی نفرت بھی اور دشمنی دونوں چیزیں. ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی ہے، نفرت بھی ڈال دی. الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. اب آپ خود بچائیے کیا ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ کیوں ہے؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے ختم، ہم نے بلا دی. نماز کی طرف ہم نہیں، زکات کی طرف ہم نہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف ہم نہیں، دین کی مدد کی طرف ہم نہیں، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ہم نہیں. اور کوئی اس طرف ترغیب دلائے تو اللہ معاف کرے، اس پہ اعتراض ہی کرے گی. بس قصور کہاں ہے؟ وہ ہمارے اندر ہے. قیامت تک کے لیے فرمایا وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے آگاہ کرے گا جب اس کے پاس جائیں. اب نتیجہ کیا سے ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے پھر بات کو سمیٹتا ہوں، ختم کرتے ہیں. بغض و عناد نے یہ جگہ لی نصارہ کے اندر، کرسچنز جن کو ہم کہتے ہیں مسیحیوں کے اندر. آپ دیکھیں 20 سال کے عرصے میں، اس سے زیادہ بہتر تاریخ جاننے والے آپ میں بیٹھے ہوں گے، تقریباً 20 سال کا، 20 سال کے عرصے میں 2 عالمی جنگیں ہوئی. 30 سال کا عرصہ کر لیں، 2 عالمی جنگیں ہوئی اور پوری دنیا کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. خود بھی مارے گئے، دوسروں کو بھی مارا. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھیں کتنے بندے مارے گئے. تو بغض بھی، عناد بھی، قلیل مدت میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، ملک ویرانوں میں تبدیل ہو گئے. صرف جاپان کی مثال لے لیں آپ، کیا ہوا جاپان میں 45 ایٹم بم پھینک کے تباہ برباد. آج تک نسلیں محتاج کر رہی ہیں، انفیکٹڈ لوگ کر رہے ہیں، فصلیں انفیکٹڈ. یہ آپس کے ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں. برکان اسلام خدا کے لیے اگر ہم سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی ہے یا کسی کا بھلا نہیں ہوتا تو کم سے کم ہم برائی سے تو رک جائیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. یہ اب آپ یہاں آ کے بیٹھے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ سنا ہے، تفسیر سنی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. مسئلہ یہ کہ دنیا ہے، دنیا میں آپ آخرت نہیں دیکھ سکتے، وہ آخرت میں ہی ملے گی. آخرت میں اس چیز کی قدر و قیمت کیا ہے وہ جب آپ قبر میں جائیں گے پتہ چلے. پہلی چیز کیا ہے؟ عمل. اپنے آپ کو عمل کی طرف لائیے. جس وقت تک آپ کو عمل کی توفیق نہیں ملتی اس وقت تک اللہ کے حضور آج سے گڑ گڑاتے رہیے، مولا مجھے کیر و کار کے ساتھ عمل کی توفیق عطا. آج کا جو درس تھا، اس درس میں پہلی بات دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. پہلی بات کیا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت ہو اس نعمت کا ذکر کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے جس دن نعمت ملے گی اس میں زیادہ ذکر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نیچرل سی بات. لوگ پوچھیں گے ہمیں کیوں اس دن یہ نعمت ملے گی، اس لیے ذکر کرتے ہیں. ایک بات نعمت کا، دوسری بات شکر ادا کریں، اللہ کا احسان ہے. دوسری بات اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں، اس پر ایمان مضبوطی سے رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے دین پر نظم و ضبط سے قائم رہیں. اپنا جو نظام ہے آپ کا،
ایک منظم شکل میں امت کی حیثیت سے رہیں، اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ شرط یہ نماز ہونی چاہیے، زکوٰۃ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اس کے دین کی ہونی چاہیے، انفاق فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یہ ہو گئی، رب تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ معاف کرے یہ نہ ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ معاذ اللہ لعنت ہے، رحمت سے پھر دوری۔ بنی اسرائیل نے یہ کام کیے، رب نے دور کر دیا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر کر کے کہا کہ میں نے ان کو آپس میں دنیا میں لڑا دیا، نفرت اور بغض حسد ان کے اندر ڈالا۔ تو عزیز گرامی قدر، ایک ہر جا کے اس کا ترجمہ اگر کسی کے پاس تفسیر ہے تو تفسیر بھی پڑھ لیجیے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 سے لے کر 14 تک